کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ ایک بچے کی طرح ہے، یعنی وہ صحیح یا غلط میں تمیز نہیں کر سکتا. آپ اس کو جو بھی پیغام دیں گے وہ اس پر لگاتار عمل شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا کام ہے حکم ماننا. آپ کہیں گے مجھے سردی لگ رہی ہے تو آپ کا لاشعور آپ کی باڈی کو میسج دے گا اور آپ کو سردی لگنے لگے گی. آپ کہیں گے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور آپ کا وہ جو ڈر ہوگا وہ بے معنی ہوگا. تو آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ اس ڈر کا میسج آپ کی باڈی کو دے گا اور آپ کو گھبراہٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے جو ہم تھیراپی کرواتے ہیں تو اس میں ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیں کہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر ڈے بائی ڈے. میں دن بہ دن بہت صحت مند ہو رہی ہوں، میں بہت کانفیڈنٹ ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں بہت مطمئن ہوں. جب آپ خود کو یہ میسج دیتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ایک طرح سے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جب آپ صبح میں اٹھیں، صبح میں اٹھنے کے بعد ہم لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں سب سے پہلا کام؟ واش روم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ واش روم جانے سے بھی پہلے جب آپ بستر سے آپ کی آنکھ کھلی ہے یا جب آپ اٹھ کے بیٹھی ہیں، سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور یہ سوچیں کہ میرا آج کا دن میرے لیے بہت اچھا ہے، میرا آج کا دن میرے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے. یہ میسج آپ خود کو دیں. جب ہم یہ میسج صبح اٹھتے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو دیتے ہیں تو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ہمیں اچھا فیل کراتا ہے، اور جب آپ اچھا فیل کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کے ذہن میں آ گیا کہ آج کا دن تو بہت برا ہے لگتا ہے، تو آپ کا لاشعور اسی طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا. یعنی آپ کا لاشعور اس دن کو 80% برا بنا سکتا ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے؟ ہم نے کہا یہ تھا کہ ہم نے صبح اٹھ کے یا رات کو سوتے وقت یہ لکھ لینا ہے کہ کل میرا یہ کام بہت اچھے طریقے سے جو ہونا تھا یہ کام میرا بہت اچھے سے ہو گیا ہے. یعنی آپ نے پہلے سے پریڈکٹ کر لیا، ابھی وہ کام ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے پریڈکٹ کر لیا کہ یہ کام آپ کا اچھے سے ہو گیا ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھے سے ہو گیا ہے تو ہم ایک طرح سے ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کہ یہ کام اچھے سے ہی ہونا ہے. آپ نے اپنے شروع ہونے والے دن کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ آج کا میرا دن سپر ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا آج کا دن بہت اچھا بنایا ہے، تو نے میرا آج کا دن بہت پرفیکٹ بنایا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح سے آپ نے پریڈکٹ کر لیا ہے کہ آپ کا دن جو ابھی شروع نہیں ہوا لیکن وہ بہت اچھا ہے، تو ہر چیز آپ کی ہیلپ کرے گی. اس کو آپ اس طرح سے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. اگر ہم اسی اصول کو لے کے چلیں، آپ یہ دیکھیں کہ جادو ٹونا جو ہے وہ مطلب ہمارے پاکستان میں، ہمارے مطلب اگر ہم اسپیسیفکلی سر پاکستان، ہم اوور دا ورلڈ کی بات نہیں کر رہے، آپ پاکستان کی بات کریں تو جادو ہونا پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی بیماری ہو، کسی کا بزنس نہ چل رہا ہو، کسی کا بچہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہو، کسی کے گھر میں پے در پہ مشکلات آ رہی ہوں، تو سب سے پہلے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یا تو مجھے نظر لگ گئی ہے یا کسی نے میرے اوپر کچھ کروا دیا ہے. اچھا، اس چیز کو لے کے آپ کسی بھی مولوی کے پاس چلے جائیں، کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تمہارے اوپر ہو گیا ہے کچھ. کبھی کسی مولوی نے، کبھی آپ نے سنا، مطلب میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کہنے والے نے یہ کہا ہو کہ میں فلاں عالم کے پاس گیا تھا اور مجھے اس نے یہ کہا کہ نہیں تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے. ہر شخص یہی کہہ رہا ہوتا ہے، نہیں میں فلاں عالم کے پاس گیا تھا، فلاں مسجد کے مولوی کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ تمہارے اوپر جادو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا کانسیپٹ ہمارے پاکستانی معاشرے کا ایک بنا ہوا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جادو سے انکاری ہوں، جادو برحق ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. مائی پوائنٹ از کہ ہر چیز کو جادو یا نظر سمجھ لینا اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جادو آپ پر اسی وقت زیادہ اثر کرتا ہے اگر واقعتاً جادو ہے، کہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ جادو آپ کے اوپر اثر کرے گا. ورنہ کہا یہ جاتا ہے کہ جادو میکسیمم آپ کے اوپر 10% اثر کرتا ہے.
ادروائز جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں ہاں مجھ پہ تو لگتا ہے جادو ہو گیا، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر اس طرح کے سمٹمز آنے شروع ہو جاتے ہیں بیماری کے یا نقصانات کے، کہ آپ کیونکہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نا. یعنی اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ہار گئی تو میں ہار ہی جاؤں گی، لیکن اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نہیں ہاری، مجھے جیتنا ہے، تو کوئی نہ کوئی وقت آئے گا نا کہ میں جیت جاؤں گی. یہ بالکل وہ والی مثال ہے. اور 90% کیسوں میں یقین جانیں یہ وہم ہوتا ہے کہ جادو ہے. جادو نہیں ہوتا، وہ ذہنی مرض ہو سکتا ہے لیکن جادو نہیں ہوتا. اور اس کا سب سے بڑا علاج جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ آپ صبح شام چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. سب سے بہترین علاج ہے جادو کا اور ہر طرح کے وہم کا اور نظر کا، ہر طرح کی چیز کا. لیکن اس چیز کو لے کے وہم میں رہنا کہ جادو ہو گیا، اس چیز سے بچنا چاہیے.